اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى في مقام آخر: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اسلام ملاوٹ کو برداشت نہیں کرتا ہے. وہ اسلام ہی نہیں ہے جس میں اسلام کے نام پر بہت سی چیزوں کو شامل کر لیا جائے. اس لیے قرآن کریم نے کہا کہ جو اسلام کے علاوہ کہیں اور سے کامیابی کو، عزت کو، کامرانی کو تلاش کرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ کی طرف سے بھی قبول نہیں اور اسے آخرت میں سب سے زیادہ خسارہ اور نقصان ہوگا. اسلام نے اس بات کو لازم کیا ہے کہ کوئی بھی مسلمان اپنی زندگی میں کوئی بھی عمل کرے، چاہے وہ معاشرتی رسم و رواج سے تعلق رکھتا ہو یا دین کے نام پہ معاشرے میں ہوتا ہے، اسے دین، شریعت اور سنت کے آئینے میں دیکھے. اگر وہ دین، شریعت اور سنت کے آئینے میں درست ہے تو پھر اس پہ عمل کرنا بھی درست ہے، اور اگر دین، شریعت اور سنت کے آئینے میں اس کی گنجائش نہیں ہے تو پھر اس کو بھی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اس عمل کو کرے یا اس میں شریک ہو جائے، اس کا حصہ بن جائے. جب معاشرہ اکٹھا رہتا ہے تو رسم و رواج بھی ہوتے ہیں، اور پوری دنیا کے معاشروں میں رسم و رواج پائے جاتے ہیں. اسلام نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ رسم و رواج پیدا ہی نہ ہو، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ جتنے رسم و رواج ہیں ان کو دیکھا جائے، اگر وہ شریعت کے خلاف ہیں تو انہیں چھوڑا جائے، انہیں چھوڑنے کی مہم چلائی جائے، اور انہیں غلط کہا جائے، ان پہ نکیر کی جائے اور انہیں غلط سمجھا جائے. اور اگر ایسے رسم و رواج ہیں جو شریعت کے احکامات کے خلاف نہیں ہیں تو اسلام بھی ایسے رسم و رواج سے منع نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے اسلام کے خلاف کوئی بات نہ پیدا ہو رہی ہے اور نہ اسلامی تعلیمات کی اس میں مخالفت ہو رہی ہے. ہمارے معاشروں میں جو رسم و رواج بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور اس حد تک سرایت کر چکے ہیں کہ آج فرائض پورا کرنے سے زیادہ ان رسم و رواج کو پورا کرنے کی فکر ہوتی ہے. آج ایک مسلمان کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ میں فرائض پورے کرتا ہوں یا نہیں، عبادات کے، معاملات کے، اخلاقیات کے، معاشرت کے، معیشت کے، لیکن اسے اس بات کی ٹینشن ضرور ہے کہ مجھے معاشرے میں جتنے رسم و رواج ہو رہے ہیں یہ باہر صورت پورے کرنے ہی کرنے ہیں، اور پھر اس پہ ضد بھی ہے، پھر انہیں لازمی پورا بھی کرنا ہے. اور ان کو پورا کرنے کے لیے پھر یہ نہیں دیکھتے کہ دین کی کون کون سی تعلیمات کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، کون سے احکامات ایسے ہیں جو ہم سے چھوٹتے چلے جا رہے ہیں. اور یہ مشرکین کا رویہ تھا. قرآن کریم نے اسے ایک جگہ نہیں کئی جگہ پہ نقل کیا ہے، اور قرآن کریم نے اس کی مذمت کی ہے کہ جب ان سے کہا جائے تعالوا الی ما انزل اللہ والی الرسول، کہ آؤ اللہ اور اس کے رسول نے جو کہا وہ مانو، دین اور شریعت کو مانو، سنت اور حدیث کی طرف آؤ، تو یہ کہتے ہیں حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، جو رسم و رواج ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں بس وہی ہمیں کافی ہیں، اب ہمیں اس سے ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں. اور ہمارے معاشرے میں جو رسم و رواج سرایت کر رہے ہیں ان میں سب سے بدترین جو رسم و رواج ہیں وہ کسی کی میت سے متعلق ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ سے ہمیں جو ایک بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ جب کوئی آدمی دنیا سے چلا جائے تو آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد اسے زیادہ دیر تک نہ رکھو. لا ينبغي لجیفۃ مسلم ان تحبس بین ظہرانی اہلہ. کوئی فوت ہو گیا ہے تو آپ نے فرمایا اسے زیادہ دیر تک گھر والوں میں روکے نہ رکھو. اور پھر یہ بھی بات ارشاد فرمائی کہ اسے جلدی جلدی جنازہ پڑھ کے دفن کر دو. فَإِن يَكُ صَالِحًا
قدمتموها، اگر وہ نیک ہوگا تو قبر میں پہنچ کے اپنے اعمال کا صلہ، بدلہ اور جزا سب پائے گا۔ وَإِن يَكُن غَيْرَ ذَلِكَ، اور اگر اس کے علاوہ کوئی معاملہ ہے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں تم اسے چھوڑائے ہو، اب اس کا معاملہ وہ جانے اور رب جانے۔ اور کتنی بات ارشاد فرمائی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مسلمان صبح فوت ہو تو اس کی دوپہر قبر میں ہونی چاہیے، جب کوئی دوپہر فوت ہو تو اس کی شام قبر کے اندر ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، آپ کی مدینہ طیبہ موجودگی میں اس سے بڑا کسی مسلمان کے لیے اعزاز نہیں ہو سکتا کہ اس کا جنازہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائیں۔ لیکن ایک سے زائد ایسے واقعات ملتے ہیں کہ کسی کی وفات ہوئی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے فوری طور پر اس کو تجہیز و تکفین کے بعد دفن کر دیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلے دن پتہ چلا۔ بلکہ بعض روایات ایسی ملتی ہیں، ایک خاتون تھی جو مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی، فوت ہو گئی، صحابہ کرام نے اس کی جلدی سے تجہیز و تکفین رات کو ہی کر دی، صبح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ نے صحابہ سے کہا میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ جب وہ فوت ہو جائے تو تم مجھے بتانا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آرام فرما رہے تھے اس لیے ہم نے آپ کو پریشان کرنا مناسب نہیں سمجھا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پہ تشریف لے گئے اور وہاں جا کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی۔ اس سے وہ مزاج پتہ چلتا ہے جو دین کا مزاج ہے، کہ یہاں اہم یہ نہیں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھائیں اور صبح تک انتظار کیا جائے، بلکہ اہم یہ ہے کہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ جب کوئی آدمی فوت ہو جائے پھر اس کے لیے تاخیر نہیں کرنی، اس کے لیے انتظار نہیں کرنا۔ اور یہ انتظار اور یہ تاخیر اور یہ جنازے کے وقت میں دیر تک لواحقین کا انتظار کرنا، اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اس کا بنیادی مقصد صرف اور صرف ایک ہے کہ وہ فلاں شہر سے چچا آ رہے ہیں، فلاں شہر سے خالہ آ رہی ہیں، فلاں شہر سے پھپھو آ رہی ہیں اور وہ میت کا آخری دیدار ہے۔ یہ آخری دیدار بھی ہمارے معاشرے کی بنائی ہوئی رسم ہے۔ یہ آخری دیدار یہ ہمارے معاشرے کی بنائی ہوئی رسم ہے۔ دین اور شریعت میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جب کوئی آدمی فوت ہو گیا ہے تو اب جلد از جلد اس کا جنازہ پڑھ کے اسے قبر تک چھوڑ، اور پھر اس تجہیز و تکفین کے بعد میت کا جو آخری دیدار ہے اس میں بہت سی خرابی۔ ایک آدمی دنیا سے چلا گیا ہے، اب پورے محلے کی خواتین اس کا آخری دیدار کرنے کے لیے آئیں، جبکہ اس کے رشتہ دار ان خواتین میں 1% بھی نہیں، جس کو زندگی میں دیکھنا جائز نہیں تھا تو مرنے کے بعد اس کا آخری دیدار کیسے جائز ہو گیا؟ یہ کیسے درست ہو گیا؟ اور آخری دیدار، ساری زندگی بول چال ختم تھی اور اب آخری دیدار کی ضرورت محسوس ہو گئی۔ ساری زندگی سیدھے منہ ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے تھے اور اب اس بات کی فکر ستائے جا رہی ہے کہ آخری دفعہ اپنے بھائی کا اور فلاں کا ہم چہرہ دیکھیں، اور پھر اس میں بھی ہم بے جا تبصرے کرتے ہیں۔ خرابی کیا ہے؟ خرابی یہ ہے کہ ایک آدمی فرض کیجئے بڑا نیک تھا اور واقعتاً اپنے معاملات میں بڑا اچھا تھا، اب وہ ایک طویل بیماری کاٹ کے گیا ہے تو ظاہری بات ہے انسان کے چہرے پر اس طویل بیماری کے اثرات ہوتے ہیں۔ اب ہم اس کا چہرہ دیکھیں گے اور تبصرہ ضرور کریں گے کہ پتہ نہیں کیسی زندگی گزاری ہے، چہرہ ہی بدل گیا۔ ایک صحت اور تندرستی کے ساتھ دنیا سے چلا گیا، چاہے وہ کتنا ہی فاسق گناہگار کیوں نہ ہو، اس کے چہرے کی طرف تازگی ہم دیکھ کے یہ تبصرہ کریں گے کہ ایسے لگ رہا تھا جیسے آرام کا سوئے۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے بعض نے یہ خصوصی طور پہ تاکید کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میرا چہرہ کسی کو نہیں دکھا۔ میت کے جو لواحقین ہیں وہ تو پہلے سے چہرہ دیکھ چکے ہیں، اب یہ پوری نمائش لگا دینا، ایگزیبیشن لگا دینا اور اس پہ دھکم پیر کرنا کہ میت کا آخری دیدار کر لیا جائے،
یہ ہمارا اپنا بنایا ہوا رواج ہے، جس کی وجہ سے جنازے کے بعد میت کی تدفین میں تاخیر ہوتا ہے اور اس پہ بے جا تبصرے ہوتے ہیں۔ کسی کو ہم جنتی قرار دے رہے ہیں اور کسی کو دوزخی قرار دے رہے ہیں، کسی کو نیک قرار دے رہے ہیں، کسی کو بدکار قرار دے رہے ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا، جب کوئی فوت ہو جائے تو پھر اس کو جلد از جلد دفن کیا جائے، اور پھر جنازہ پڑھا جائے تو اس کی تدفین میں اور بھی زیادہ جلدی کی جائے۔ اور پھر اس کے ساتھ اس سے اگلی چیز جو ہمارے معاشرے میں جو پائی جانے والے رسم و رواج ہیں، ان میں سے سب سے بدترین اور برا رواج ہے کہ ابھی میت گھر پہ پڑی ہے اور قورمے اور بریانی کی دیگیں آ کے کھڑکنی شروع ہو۔ یہ منظر ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا، 20 دفعہ دیکھا ہوگا کہ میت ابھی گھر پہ پڑی ہے اور قورمے اور بریانی کی دیگیں کھڑکنا شروع ہو اور ہاہا اور شور مچانا شروع کر دیا ہے کہ ان کو رکھنا کہاں ہے، سنبھالنا کدھر ہے۔ جن کا باپ فوت ہو گیا ہے، کیا وہ یہ دیگیں سنبھالے یا وہ اپنے باپ پہ غم کا اور اپنے صدمے کا اظہار کرے؟ اور پریکٹیکلی ہم میت کو گویا یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تمہاری حیثیت تو ایک بریانی چاول کی پلیٹ سے بھی زیادہ نہیں ہے، تمہارا مرنا تو ہمارے کئی لوگوں کی روٹی کا ذریعہ بن گیا۔ کتنے دن ہو گئے دیگ والی بریانی نہیں کھائی تھی، تمہارے مرنے پہ آج اس کی خوشبوئیں تمہارے جنازے سے پہلے آنے شروع ہو گئی۔ اچھا مسالے والا قورمہ نہیں کھایا تھا، آج تمہاری میت اٹھی نہیں ہے اور آج ہمیں یہ میسر ہو گیا۔ اس سے بڑی میت کی توہین کیا؟ اسلام وہ دین ہے جس نے میت کی عزت اور تکریم کے لیے غسل، کفن، جنازہ، عزت احترام کے ساتھ اس کی تدفین تک کے سارے مراحل پورے کرنے کا حکم دیا، اور یہ حکم دیا کوئی دنیا سے چلا گیا ہے اس کو غسل دیتے ہوئے اس کے بدن پہ زور زور سے ہاتھ نہیں مارنا، یہ بھی میت کے اکرام کے خلاف ہے۔ پوسٹ مارٹم کرنا یہ حرام قرار دیا ہے، اس لیے کہ یہ میت کے جثے اور یہ میت کی عزت اور تکریم کے خلاف ہے۔ لیکن آج ہمارے رسم و رواج نے یہ خرابیاں معاشرے کے اندر اتنی زیادہ پیدا کر دی ہیں کہ ہمیں اس چیز کا احساس ہی نہیں، ہمیں ادراک ہی نہیں اس چیز کا کہ ہم اپنے معاشرتی رسم و رواج میں کس حد تک بڑھ چکے ہیں۔ اور ادھر جنازہ پورا ہوا ہے اور ساتھ ہی پہلا اعلان یہ ہو گیا ہے کھانا کھا کے جانا۔ چند لوگ ہیں، 20% لوگ ہیں جو میت کے ساتھ جنازے میں جاتے ہیں، 80% وہ ہیں جو میت کے جنازے کے بعد قبرستان تک نہیں جاتے۔ اب ان میں سے آدھے روٹی کھانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، میت ابھی قبر میں اتری نہیں ہے، بریانیاں اور قورمے پلیٹوں میں سج گئے، ادھر قبر پہ پھول ڈلے نہیں ہیں اور ادھر بوٹیاں پلیٹوں کے اندر سجا سجا کے دی جا رہی ہیں۔ ابھی میت کی تدفین بھی نہیں ہوئی، اور خاص طور پہ خواتین تو میت کی تدفین تک ان کو کھانا کھلا دیا جاتا ہے کہ مردوں کے آنے تک ان کو پہلے کھانا کھلانا۔ یہ میت کے ساتھ جو ہم سلوک کر رہے ہیں، کیا کل اللہ کی بارگاہ میں ہم اس کے لیے جواب دیں گے؟ کیا ہم سے اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا؟ اور پھر وہ لوگ جنہوں نے میت کا جنازہ پڑھا اور تدفین تک ساتھ نہیں گئے، اس کی تدفین سے پہلے اور یہ ہم نے دیکھا ہے، آپ نے بھی کئی جگہ دیکھا ہوگا کہ جب تدفین کرنے والے تدفین کر کے آتے ہیں تو گھر میں پہلے سے روٹی چل رہی ہوتی ہے، لوگ کھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سی انسانیت ہے؟ یہ کیسا احساس ہے؟ یہ کیسی مسلمانی ہے کہ ایک طرف کسی کا باپ چلا گیا، کسی کا سہاگ اجڑ گیا، اور وہ اپنے بچوں کے فیوچر کے بارے میں غم سے نڈال ہے، اور ہمیں پلیٹ میں مرضی کی بوٹی نہیں ملی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بوٹی چینج کر کے دیں، آئل زیادہ ہے، مجھے دل کا مسئلہ ہے،
یہ دل کا نہیں، غیرت کا مسئلہ۔ کسی کو بوٹی مرضی کی نہیں ملی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ آگے دے دو، اور پھر ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے، ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ ہمارے لیے یہ کھانا حلال ہے یا حرام ہے۔ یہ کھانا حلال ہے یا حرام ہے۔ تمام مکاتب فکر، تمام مکاتب فکر، دیوبندی بھی، بریلوی بھی، اہل حدیث اس بات پر متفق ہیں۔ کہتے ہیں نا بڑے اختلاف ہیں، آج میں آپ کو بتاتا ہوں کس بات پہ متفق ہیں، اور ہم لوگ اس بات پہ متفق ہیں بطور عوام۔ تمام مکاتب فکر اس بات پہ متفق ہیں کہ اگر میت کے گھر جو کھانا کھایا جاتا ہے میت کے پیسے سے، اس کی وراثت میں سے، اور اس کے ورثاء میں کوئی یتیم ہے، کوئی نابالغ بچہ ہے یا بچی ہے، تمام مکاتب فکر کے نزدیک یہ کھانا کھانا حرام ہے۔ قرآن کا واضح فرمان ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، کہ یہ صرف جہنم کے اندر آگ بھر رہے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاوی میں یہ بات واضح طور پر قرآن کی اسی آیت کے ساتھ لکھی۔ اور دوسری صورت کیا ہے جو اس سے بھی بڑی بے شرمی کی بات ہے، باپ کسی کا گیا ہے، جس کا باپ گیا ہے، اگر اس کو شوق ہے تو وہ روٹی کھلائے، اگر اسے معاشرے کے رسم و رواج پورے کرنے ہیں، وہاں بوفے دینا ہے، وہاں ہائی ٹی دینی ہے، تو وہ روٹی کھلائے۔ جن کی بیٹی لی ہے ان پہ کس چیز کا تعاون، ان پہ کس چیز کی چٹی، ان کا کیا جرم ہے؟ انہوں نے بیٹی دی ہے، بیٹی کا باپ فوت ہوا، بیٹی کا باپ فوت ہوا کہ جس سے ہم روٹی لے رہے ہیں۔ اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ اس ضمن میں بھی یاد رکھیے، آپ نے فرمایا کسی مسلمان کا مال اس کی دلی رضامندی کے بغیر لینا یہ حرام ہے۔ اب کون ہے جو دلی رضامندی کے ساتھ اس موقع پہ خرچ کر رہا ہو؟ اس کو پتا ہے اگر ہم نے روٹی نہ دی تو ہماری بیٹی کا گھر جہنم بن جائے، خاندان والے تانے نہیں چھوڑیں گے، اور مرتے دم تک اس کی جان نہیں چھوٹے گی۔ اور روٹی بھی کون سی چاہیے؟ چنے والے چاول نہیں چاہیے، روٹیاں چاہیے، قورمے چاہیے، 3 وقت کے علیحدہ علیحدہ چاہیے، دوپہر کا علیحدہ چاہیے، شام کا علیحدہ چاہیے، صبح کا علیحدہ چاہیے، موسمی لوازمات بھی ساتھ چاہیے۔ گرمی ہے تو سب کو ٹھنڈا پانی دینا ہے، سردی ہے تو سب کو چائے بھی دینی ہے۔ اور کوئی ایسے بے شرم بھی ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں چائے پھیکی پینی ہے، ہم شوگر والے ہیں، ہم میٹھی نہیں پیتے۔ یہ کیسی انسانیت ہے، یہ کیسی مسلمانی ہے کہ ہم نے کبھی اس پہ سوچا ہی نہیں، اور ہم دڑا دڑ اس کے اندر لگے ہوئے ہیں، اور ہم سارے اس بات پہ متفق ہیں۔ کوئی فوت ہو جاتا ہے وہاں کوئی نہیں کہتا کہ ہم دیوبندی مکتب فکر کے ہیں یا روٹی نہیں چلنی، ہم اہل حدیث مکتب فکر کے ہیں یا روٹی نہیں چلنی، ہم بریلوی مکتب فکر کے ہیں یا روٹی نہیں چلنی۔ اس بات پہ سارے متفق ہیں، روٹی بھی چلنی ہے، اچھی چلنی ہے، مزیدار چلنی ہے، مسالے والی چلنی ہے، اور کھانی بھی سب نہیں ہے، سارے اس بات پہ متفق ہیں۔ تو فالٹ کہاں پہ، خرابی کہاں پہ؟ اور اس رسم و رواج کو فروغ دینے میں کبھی ہم نے سوچا کہ ہم کتنا ظلم کر رہے ہیں؟ جسے 5 دیگیں دینی ہیں، 1 لاکھ روپیہ، اگر وہ جاب ہولڈر ہے اسے کہاں سے لانا ہے؟ اور کتنے وقت میں اس نے یہ قرضہ اتارنا ہے؟ پھر اس نے خالی کھانا نہیں دینا ہے، اس نے ساتھ ٹھنڈا پانی بھی دینا ہے۔ اور پھر جن کے گھر فوتگی ہو گئی ہے انہیں باپ کے غم سے زیادہ اس بات کا غم ہے کہ داماد آیا اگر آج اس کی خاطر تواضع نہ کی
تو ہماری ناک کٹ جائے. سسرال والے آئے ہیں, ان کو ان کی مرضی کی بوٹیاں نہ دیں تو ہماری خیر نہیں. اور پھر اللہ معاف فرمائے, ہمارے تبصرے بھی ایسے ہیں کہ باپ نے ساری زندگی کھلایا ہے, یہ اس کی آخری ایک روٹی نہیں صحیح دے سکے. ڈوب مرنے کا مقام ہے, باپ نے ان کو کھلایا ہے اور اس کی آخری روٹی کھانے کے لیے ہم گدھوں کی طرح وہاں بیٹھے ہوئے. کیا جواز ہے؟ کوئی جواز نہیں, کوئی جواز نہیں ہے. کسی طریقے سے اس کو صحیح نہیں قرار دیا جا سکتا. یہ ظلم بھی ہے, یہ جرم بھی ہے. یہ ظلم بھی ہے اور جرم بھی. اور ہم کہتے ہیں کہ دور سے لوگ آئے ہوئے ہیں, وہ کھانا کھا کے جائیں, تو دور سے آئے ہوئے لوگ تو مشکل سے 4-6 سے زیادہ تو نہیں ہیں. تو یہ جو دور سے آئے ہوئے لوگ ہیں, کبھی ہم بھی اگر دور جائیں تو کبھی ہم بھی سوچیں کسی کی وفات پہ, کسی قریبی رشتہ دار کی وفات پہ اگر ہم دور جاتے ہیں تو کبھی ہم بھی تو سوچیں نا, اگر ہم دور والے ہیں تو کیا یہ دور والا جب گرمیوں میں اپنے بچوں کو پکنک پہ لے کے جاتا ہے تو وہاں کوئی میت کا گھر دیکھتا ہے روٹی کھانے کے لیے کہ مجھے یہاں بریانی مل جائے, کہاں فوتگی ہوئی ہے, میں جا کے کوئی بھی روٹی کھا لوں, بچوں کو بھی کھلا لوں. یہ دور والا جب اپنے کاروباری ٹرپ پہ پیسے لینے کے لیے جب دور جاتا ہے تو وہاں کسی میت کے گھر جا کے روٹی کھاتا ہے. آج جگہ جگہ ہوٹل ہیں, جگہ جگہ ریسٹورنٹ ہیں, ہزاروں کیفے بنے ہوئے ہیں, گلی گلی کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں. آپ کتنا بھی دور سے آئے ہیں, آپ اپنا انتظام قریب میں خود کر سکتے ہیں, خود کھا سکتے ہیں. دین نے ہمیں صرف ایک بات کہی, دین نے کہا ہے کہ جس گھر کے اندر کوئی فوتگی ہو گئی ہے ان گھر والوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا یہ پڑوسیوں کی ذمہ داری ہے. اگر پڑوسی نہ کھلائیں تو قریبیوں کی ذمہ داری ہے. بس اس سے آگے کوئی بات نہیں. ہم نے اپنی طرف سے طے کر لیا ہے کہ 3 دن تک گھر میں چولہا نہیں چلانا تاکہ 3 دن کی روٹی پکی ہو جائے. گھر والوں کی نہیں, ان کی جو گھر میں آگے بیٹھے ہوں, اور 3 دن تک انہوں نے بیٹھے رہنا اور فرمائشیں کرتے رہنا. آج جو گرمی کی صورتحال ہے, اس صورتحال کے اندر ہمارے گھر کے اندر اگر 12 لوگ آ جائیں تو فریج سے کتنے پانی کی بوتلیں نکلائیں گے؟ ہم نے کوئی 25-25 لیٹر کی کینز تھوڑی رکھی ہوئی ہیں فریج میں. ہمیں ان 12 لوگوں کو ٹھنڈا پانی پورا کر کے دینا ایک کام ہے, لیکن ہم اس بات کا احساس نہیں کرتے کہ میت والوں کو بجائے اس کے کہ جو غم اور صدمے کے اندر ہیں ان کو کھلایا جائے, ہم الٹا ان کے گھر بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں اور وہ بیچارے کوئی گلاس دے رہا ہے, کوئی بول دے رہا ہے, کوئی بوٹیاں دے رہا ہے, کوئی شوربہ دے رہا ہے, کوئی آئل کم کروا رہا ہے اور کوئی آئل زیادہ کروا رہا ہے. یہ سارے کے سارے کام ہو گئے. اس میں کون سا دین ہے, کون سی دینداری ہے اور کون سا احساس ہے, کون سی انسانیت ہے؟ ہم اسلام سے اور دین سے تو دور گئے ہیں, انسانیت اور احساس سے بھی کوسوں میل دور نکل گئے. اور پھر ہمارے بیجا تبصرے ہیں, اچھے طریقے سے ٹھونس کے جو میت کے لواحقین سے ڈکارے مارتے ہوئے یہ کہیں گے کہ تمہارا باپ فوت ہو گیا ہے, بڑا دکھ ہوا ہے. اس کو بھی پتا ہے کہ تمہیں کتنا دکھ ہوا اور کتنا مزہ ہے. اس کو بھی اچھے طریقے سے پتا چل جاتا ہے کہ تم کتنے نسلی ہو, کتنے اصلی ہو اور کتنے بھوکے ہو. کہ جو باپ کی فوتگی پہ آئے ہو اور تمہیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ہمارا قریبی ہے, ہمارا عزیز ہے, ہمارا رشتہ دار ہے, ہمارا دوست ہے, اس کا باپ چلا گیا ہے, اور بجائے اس کے کہ ہم اس کے غم میں شریک ہو جائیں, اس کے غم کے حصے دار بن جائیں, ہمارا ٹارگٹ سوائے بوٹیاں نوچنے کے اور کچھ بھی نہیں. اور پھر آپ کسی بھی مجلس میں, محفل میں اس ٹاپک پہ بات کریں, ہر آدمی کہے گا غلط ہے.
لیکن جب پلیٹیں کھڑکنے لگتی ہیں تو ہر آدمی کہتا ہے ٹھیک ہے ہوں آن دیو بات چو دیکھی چلے. غلط ہم تب کہیں گے جب کھا پی کے نکل جائیں گے کہ نہیں ہونا چاہیے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دی وہ کافی وافی اور شافی. اور اس روٹی میں جس کا اعلان اور اس روٹی میں جو میت کی موجودگی میں گھر پہ آ جاتی ہے, میت کے جنازے کے بعد جس کا اعلان کیا جاتا ہے, میت کی قبر میں جس کا اعلان کیا جاتا ہے, اس میں میت کو ایک ٹکے کا بھی کوئی فائدہ نہیں. کوئی سارے ثواب کی صورت نہیں ہے, کھینچ تان کے بھی نہیں بنتی. ثواب ہوگا تو پہنچے گا, ثواب ہوگا تو میت کو پہنچے گا. تو جب ثواب ہی نہیں ہوا تو میت کو کیا پہنچے گا؟ صحابہ کرام کیا کہتے تھے؟ یہ بات دل کے کانوں سے سننے والی بات ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ جیسے نوحہ کرنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جرم تھا, ماتم کرنا جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جرم تھا, اسی طرح میت کے گھر جا کے کھانا کھانا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جرم تھا. تو اب آپ یہ بتائیے کہ یہاں جب ثواب نہیں ہوا تو ایصال کہاں سے ہوا؟ یہاں جب گناہ اپنے پلے ڈال لیا ہے تو میت کو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اور میت کو جس چیز کا فائدہ ہے ہم اس کی طرف نہ سوچتے ہیں نہ اس کی طرف آتے ہیں. اور آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اس رسم و رواج پہ ٹھنڈے دل کے ساتھ سوچیں. ہم نہیں, میں سوچوں کہ مجھے اسے کیسے چھوڑنا ہے, مجھے کیسے اسے ختم کرنا ہے. رسمی طور پر نہیں کہ لیٹ ناشتہ کیا تھا اور ساتھ ہی پلیٹ پکڑی اور اس کے اندر بوٹیاں ڈالی اور کھانے شروع کر دی. اور ایسے لوگ بھی ہیں, بریانیاں تو کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو چاول نہیں کھاتے. اور کھاؤ نہ کھاؤ مرو دفع ہو جاؤ. یہاں یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے ہم چاول نہیں کھاتے؟ کتنے افسوس کی بات ہے, کتنے دکھ کی بات ہے. آپ کسی شادی پہ نہیں بیٹھے ہوئے, آپ کسی خوشی پہ نہیں بیٹھے ہوئے, نیت کے گھر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں اس چیز کا احساس نہیں, اندازہ نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کتنا عظیم جرم ہے جو ہم کر رہے ہیں. تو اس کو میں نے ختم کرنا ہے. پورے معاشرے سے ہم نہیں ختم کر سکتے, لیکن میں کر سکتا ہوں. میں اپنی اولاد سے کہوں کہ میرے مرنے کے بعد, میرے دنیا سے جانے کے بعد میرے گھر کے اندر پورے محلے کی کوئی روٹی نہیں ہوگی. بیٹی والوں سے روٹی نہیں لیں, بیٹی والوں پہ بوجھ نہیں بنے. میں کہتے جاؤں کہ میرے مرنے کے بعد اگر میری زندگی میں تم نے عزت کی ہے تو میرے مرنے کے بعد بھی عزت کا تقاضا یہ ہے کہ کم از کم ایک دن میرے گھر کے اندر بریانی کی دیگیں نہ کھٹکے, چاول کی پلیٹوں کا اور بریانی اور قورمے کی پلیٹوں کا لین دین نہ ہو. اور اگر ہم کسی جگہ پہ جنازے کے لیے چلے ہی گئے ہیں تو آخر ان کا احساس کر, بطور مسلمان کے ان کا احساس کر, وہاں بیٹھ کے بوٹیاں نوچنا نہ شروع کر دے. پتہ نہیں وہ یتیم اور نابالغ بچوں کا پیسہ ہے اور پتہ نہیں وہ لڑکی والوں سے زور زبردستی لیا ہوا کھانا ہے. جو بھی صورت ہے دونوں صورتوں میں حرام ہے.